سید محمد افساد علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء پر مومنین و مومنات سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ استغفر الله ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات محمد دعا ہے کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس پر شہزاد کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ مومنین کی شرکت پروردگار کی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما ایک مومن کی خاص درخواست ہے ان کا 3 سال کا بیٹا بیمار ہے دعا کیجئے پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں اسے صحت کامل عطا فرما پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے ہم سب کو دین مبارک اسلام پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مومنین جہاں میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے ہم سب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک آواز بلند درود پڑھیں محمد و آلہ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا حضرات صاحب امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء یہ اس عنوان پہ ہماری آج کی چوتھی نشست ہے جو دوستان پچھلی مجالس میں موجود تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی خاکہ پچھلے مطالب کا موجود ہوگا کل ہم نے جہاں پر بات تمام کی تھی
کہ حضور دنیا نے جتنے نظام بنائے انسان کے انسان پر حکومت کے وہ سب پٹ گئے. انسان مجبور ہے غدیر پر پلٹنے کے لیے. میں توجہ چاہوں گا دوستان، انسان پہ حکومت کے لائق اصلاً ہے ہی نہیں. یہ کام انسان کا ہے ہی نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ ہی کا کام ہے. پہلے بھی خدا نے بنایا تھا اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہی دوبارہ بھی تمہیں دوں گا ایسے جیسے میں نے پہلے دیے تھے. یقیناً کل کی مجلس کے مطالب ذہنوں میں محفوظ ہوں. تو حضور یاد رکھیں، چاہے بدنیتی سے چاہے نیک نیتی سے، جب بھی انسان نے خود سے بنانے کی کوشش کی نتیجہ ہمیشہ یزید کی صورت ہی نکلے گا. اور اگر خدا کے بنائے نظام کو مانا جائے گا تو نتیجہ حسین ابن علی کی صورت میں نکلے گا. اب انسان خود فیصلہ کر لے اپنے ذوق کے مطابق کہ اسے یزید خلیفہ چاہیے یا حسین ابن علی خلیفہ چاہیے. ہے توجہ دوستان کی میرے ساتھ؟ تو ایک بات تو حتمی ہے حضور، اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ اندازے ہیں، یہ مظہر ہم زمانے میں دیکھ چکے. یہی وجہ ہے مولا معصوم نے واضح فرما دیا میرا سلام اس اسلام پر جس میں یزید تھا خلیفہ. یہ امام حسین کا جملہ، یہ وہ سلام نہیں ہے جو کسی کی عظمت کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے صاحب آپ پر سلام ہی ہے، یعنی آپ تو دور ہی رہیے. یعنی اظہار لا تعلقی، امام اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اس اسلام سے جس میں یزید خلیفہ. تو کیا یہ کہہ کر حسین خود اسلام چھوڑ رہے تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے سن 60 ہجری میں جب یہ جملہ مولا نے مدینے میں کہا تو اس کا مطلب ہے تب 2 اسلام ہو گئے تھے. ایک وہ جس میں یزید خلیفہ تھا، ایک وہ جس میں حسین ابن علی تھے. آج کا مسلمان غور کر لے، یہ نہ ہو مصطفیٰ کا سمجھ کے عمل کر رہے ہو اسلام یزید کا. فرما رہے ہیں دوستان کا ساتھ دیں، غور طلب بات ہے حضور. یہ کوشش ہونی ہی نہیں. وہ اگر امام نے سلام کیا تو بس ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں اس اسلام کے ساتھ جس میں یزید سا خلیفہ ہو. مگر یزید ایک سسٹم کا منطقی نتیجہ تھا. چونکہ خدا کے سسٹم کو چھیڑا گیا، اسے ٹیمپر کیا گیا، لہٰذا نتیجہ نکلنا یزید کی صورت میں تھا. اور اگر خدا کا نظام اپنایا جاتا تو حسین سا خلیفہ ہوتا. مگر بالیدہ فکر باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یقیناً اس نقطے پر غور کریں گے. اگر اللہ نے واقعی کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا بعد مصطفیٰ، اور یہ کام مصطفیٰ اپنی امت کے شعور پر چھوڑ کر گئے تھے تو ٹھیک ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا. اب کیا پرابلم ہے؟ اب کیوں نہیں یہ امت اپنے شعور کو ملا کر آج خلیفہ بنا لیتی؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ ہی کریں دوست، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. اگر رسول نے یہ کام ہمارے شعور پر چھوڑا تھا تو ٹھیک ہے، ماضی تو ماضی کا، ہم تو ماضی میں تھے ہی نہیں، ہم تو آج کے مسلمان ہیں. آج کیا پرابلم ہے؟ آج تو پہلے سے زیادہ ذرائع موجود ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب اس امت کو چاہیے نا، کیوں الگ الگ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کیوں الگ الگ نظاموں میں جی رہے ہیں؟ اگر اپنے بنانے سے بن جاتا ہے تو آئیے مل کے بنا لیتے ہیں. چلیں ہم تو انتظار کریں، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ خود سے نہیں بنتا. یہ دنیا کیوں امام وقت کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ دوستوں میں مشکل بات اور نہیں کر رہا، توجہ ہے جی. چلیں میری تو بطور شیعہ اثنا عشر میری مجبوری ہے کہ میں صرف امام کا انتظار ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا تو عقیدہ ہے میں بنا سکتا ہی نہیں. پر جن کے نزدیک بن سکتا ہے وہ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری پیدا ہو کے آ جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، تو کیوں نہیں بنا لیتے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
جتنی بھی دنیا کی سیاست فہمی آپ کو حاصل ہے مجھے اس کے تحت جواب دیجئے گا. ایمان سے بتائیں آج اگر سعودیہ میں خلیفۃ المسلمین بن جائے تو کیا مصر میں جامع ازہر اسے تسلیم کرے گا؟ سب نے کہا نہیں. اگر جامع ازہر میں مصر میں کوئی خلیفہ بنایا کیا ریاض میں اسے تسلیم کیا جائے گا؟ ہم نے تو دیکھا ابھی ہمارے افغانستان میں یہ کوشش ہوئی، خلیفہ بنا، کتنے ملکوں نے اسے تسلیم کیا؟ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں عراق میں بنا، کتنوں نے اسے مانا؟ نہیں مانا گیا. اور خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان میں بنا تو اللہ جانے اس بیچارے کا حشر کیا ہوگا. توجہ فرما رہے دوستو. تو اس کا مطلب ہے آج امت نے اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ اپنے بنانے سے نہیں بنتا. توجہ فرما رہے حضور. آج 1.5 ارب مسلمان اس دنیا پہ ہے تو مجھے حق دیجئے کہ میں یہ جملہ عرض کروں. جب 1.5 ارب مل کے آخری خلیفہ نہیں بنا سکتے تو چند مل کے پہلا خلیفہ کیسے بنا سکتے؟ توجہ ہے دوستوں محترم. تو حضور آپ کو پلٹنا پڑا نا خدا کے نظام پہ. بس اتنا ہی آپ میں اور ہم میں فرق ہے. ہم ڈائریکٹ آل محمد کے در پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ گھوم گھما کے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. آنا خدا کے نظام پہ پڑے گا اور حسین ابن علی اس نظام کے وارث کا نام ہے. اگر اجازت ہو تو آگے بڑھ جائیں حضور. دوسرا سلام امام نے فرمایا السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اے نوح نبی اللہ کے وارث تجھ پر میرا سلام. حسین ابن علی کی فضیلت ہے، امام علی مقام کا تذکرہ ہے، امام کا عشق آپ کے سینوں میں ہے. آپ جانتے ہیں نوح کس نبی کا نام ہے؟ نوح اللہ کے اس برگزیدہ نبی کا نام ہے جس نے سفینہ نجات بنایا تھا. ایسے ہی ہے دوستو. میرا ساتھ دیجئے، دن کا وقت ہے، تھکاوٹ تو ہو ہی نہیں سکتے. امام جناب حضرت نوح نے سفینہ بنایا اور حسین وہ واحد امام ہیں جنہیں رسول کی زبان میں اپنی ذات میں سفینہ نجات قرار دیا. ایسے ہی ہے جی. امام کے تخصیصی فضائل میں سے ہے. بعض فضائل ہوتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. امام کی ذاتی تخصیصی فضیلتوں میں سے ایک ہے کہ آپ کو آپ کی ذات میں سفینہ نجات قرار دیا. اور یہ حدیث کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کریں، ٹکٹ لیں، ویزا لگائیں، کربلا کا سفر کریں، امام کے حرم میں داخل ہو، زری کے کمرے کے باہر جو مرکزی بینر لگا ہے نا اس پہ لکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین اپنی ذات میں چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے. دوستو ساتھ دو گے بڑا لطف ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ. اگر توجہ ہے اور محبت فرمائیں تو آج میں یہ کامل حدیث نہ آپ کے سامنے کوٹ کر دوں گا اگر اجازت دیں تو. آمادہ ہیں ذکر حسین سننے کے لیے؟ میں آپ کو یہ کامل حدیث سناتا ہوں. اس حدیث کو روایت کی ہے ابی بن کعب نے، صحابی رسول ابی بن کعب. وہ کہتے میں پیغمبر کے ساتھ بیٹھا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں سے حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی پیغمبر نے مولا حسین کو دیکھا نا، یہ امام حسین اور رسول کا تعلق تھا. رسول جب امام کو آتا دیکھتے تھے نا، خدا جانے رسول کو کیا ہو جاتا تھا. روایت ہے صحابی کہتے ہیں رسول خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام داخل مسجد ہوئے. ہم نے اگلے لمحے دیکھا منبر خالی ہے. دیکھا رسول وہاں ہیں جہاں حسین. خدا کی قسم لطف آئے.
اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا وجہ ہے. ادھر حسین کا نام آتا ہے، آپ گھر چھوڑ کے عزا خانے میں آتے کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے ممبر پہ مجلس پڑھوں، آپ کو عادت نہیں ہے صاحبان ممبر کو دوران تقریر ممبر سے اترتا دیکھنے کی. اگر میں کسی کام سے ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں؟ صحابہ کو حیرت ہوئی، پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، یہ ایک دم پیغمبر کہاں چلے گئے؟ دیکھا پیغمبر وہاں ہیں جہاں حسین. اب انہیں حیرت ہوئی کہ دوران خطبہ رسول نے ممبر چھوڑ دیا. وہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، آپ نے ممبر چھوڑ دیا؟ کمال ہے جواب رسول پر. رسول نے فرمایا ہاں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا میں نے ممبر کب چھوڑا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا جزاک اللہ صلی محمد محمد. توجہ ہے دوستان؟ یعنی عشق حسین کو بے بس کر دیتا ہے. یہ نام حسین پہ مومن کا بے بس ہو جانا بھی سنت رسالت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو کہتے ابی بن کعب کہتے ہیں جیسے ہی میں رسول نے دیکھا نا حسین داخل ہوئے، میں حدیث رسول میں امام کے فضائل پڑھ رہا ہوں بزبان رسالت. وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا ہے تجھ پر اے حسین، اے ابا عبداللہ. ابھی حسین کتنے ہیں؟ ننھے سے حسین ہیں. رسول فرما رہے ہیں مرحبا تجھ پہ اے ابا عبداللہ. اگر توجہ ہو تو جملہ عرض کروں، ابھی حسین چھوٹے ہیں مگر رسول کی زبان پہ علی اصغر کا نام آ رہا ہے. توجہ ہے جی؟ فرمایا اے ابا عبداللہ تجھ پہ مرحبا ہے. یا زین السماوات والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت حسین. میں رسول کی زبان سے فضائل سنا. وہ جیسے صحابی نے سنا نا وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ہوتے کوئی اور بھی آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا؟ یہ سننا تھا رسول کا تو چہرہ ہی بدل گیا کہ میں نے حسین بارے کچھ کہا اور تمہیں سمجھ نہیں آیا. آپ نے فرمایا یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض. اے ابی، اے کعب کے بیٹے سن، مجھے اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبوت دی ہے، تم کیا جانو گے زمین والے حسین کو؟ حسین آسمانوں میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہے. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور یہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا حضرات ذہنوں کو آمادہ کرنے بڑا لطف آئے گا. زبان رسالت سے میں عظمت امام حسین پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا بات کس کی ہو رہی ہے؟ عظمت امام حسین کی. یہ دیکھیں اسلوب دیکھیں، خدا کی قسم ہر نقص و ناقص بیٹھ کر حسین کے فضائل پڑھتا ہے. کمال یہ ہے اللہ کا نبی حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے اور عظمت پڑھنی تھی حسین کی. آپ نے قسم کھائی اپنی نبوت کی. عظمت حسین کی ابتدا میں اپنی نبوت کی قسم کھا کے مصطفیٰ بتا رہے دنیا والوں حسین کی عظمت کا تعلق انسانی سوچ کی پستی کے ساتھ نہیں، نبوت کی بلندی کے ساتھ ہے. فرماتے مجھے اس کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا ہے. حسین کو آسمانوں میں زمین سے بھی زیادہ بلند ہے اور یہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں جانب لکھ رکھا ہے
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے۔ یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے لکھ رکھا ہے، چھوٹی سی بات ہے، آہستگی سے عرض کروں گا، باریک ہے، لطیف ذہنوں کے لیے۔ رسول اللہ بتا رہے ہیں خبردار میں حسین کی بات کر رہا ہوں، مجھ پہ اقربا پروری کے الزام نہ لگا دینا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے لکھا، میں تو فقط سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستو، جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی تحریریں پڑھے اسے ہی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ واضح فرمائے، میں تو پڑھ ٹھہر جائیے، لطیف ذہن ہے، بات ضائع نہیں ہوگی۔ یہ ہم گھروں پر، اکثر گھروں پر تختیاں لگتی ہیں، رواج ہے آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، یہ تختیاں گھر پہ لگائی کیوں جاتی ہیں؟ اب میں آپ کو چاہوں گا آپ مجھے جواب دیں۔ آپ گزرے کسی گھر پہ لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، لکھا ہوتا کہ نہیں؟ کسی گھر پہ دیکھیں گے سبحان اللہ کی تخت، کسی پہ دیکھیں گے ماشاء اللہ کی تخت، کہیں ھذا من فضل ربی۔ اگر میں کسی ایسے گھر کے نیچے کھڑے ہو کر جس کے اوپر لکھا ہو ھذا من فضل ربی، میں کہوں صاحب یہاں رام دین رہتے ہیں، لطیف ذہن پہنچ جائیں گے کہاں لے کے جا رہا ہے، کیا آپ تسلیم کریں گے؟ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیا آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر رہنے والے کا عقیدہ پوچھا؟ نہیں، آپ کہیں گے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تختی لگا رکھی ہے۔ اللہ جانے یہ مجمع کہاں بیٹھا۔ اگر کسی گھر پہ سبحان اللہ کی تختی لگی ہو اور میں آپ سے کہوں نیچے کھڑا ہو کے لگتا ہے ترپال سنگھ رہتا ہے، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا آپ اس گھر والے کو جانتے ہیں؟ نہیں، کبھی ملے نہیں، آپ کہیں گے مجھے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ تختی بتا رہی ہے جو رہتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے۔ میرا ساتھ دینا تو تھوڑا، اچھا ٹھیک ہے بھائی سبحان اللہ لکھا ہے، ٹھیک ہے ایک بات تو کنفرم ہو گئی، جو رہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، مگر اس سے آگے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کے آگے نعت پڑھی جائے مصطفیٰ کی تو چہرہ بدل جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر اگر تختی لگی ہو صدقے یا رسول اللہ، میں بڑی سامنے کی مثال عرض کر رہا ہوں، اگر تختی لگی ہو صدقے یا رسول اللہ، ایک بات تو کنفرم ہے، لکھا رسول کا نام ہے، اللہ کو پہلے سے مانتا، اور کسی ایسے مسلک پہ نہیں ہے جہاں صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، یا صدقے یا رسول اللہ لکھ کر اس نے اتنا بتایا ہے اس کا سعودیہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو ایک بات کرو، تعجب کی بات ہے، آپ نے صرف ایک تحریر پڑھی اور اگلے کے عقیدے کو پہچان دیا، یہ کیا کہنے؟ یعنی تختی رہنے والے کی پسند ناپسند بتا دیتی ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہیں دوستو؟ اچھا معاملہ یہ ہے کہ علاقہ بدلنے سے نا تحریریں گھروں کی بدل جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ہر جگہ لکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ ھذا من صدقے یا رسول اللہ، مگر پھر تختیاں بدل بھی جاتی ہیں، کہیں تختی لگی ہوتی ہے عطیہ اہل بیت، توجہ ہے دوستو؟ کہیں جائیں گے کاشانہ پنجتن، سلام ہے دوستو، کم از کم یہ سب تو گواہی دیں گے جو پڑھ کے اندر آئے ہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں جی. اب لکھا ہے عطیہ اہل بیت, لفظ اہل بیت لکھا ہے مگر کنفرم ہے رہنے والا اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ کو بھی مانتا ہے. توجہ ہے جی. کہیں لکھا ہے کاشانہ پنجتن, کہیں صدقہ پنجتن. یہ تحریر بتا رہی ہے یہ جو رہتا ہے نا یہ اللہ کو بھی مانتا ہے, یہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے, مگر یہ غدیر سے پیچھے رکا نہیں ہے, یہ غدیر کے آگے کا مسلمان ہے. توجہ ہے دوستو. بھائی تعجب کی بات ہے, نہ کسی دروازے کا کھٹکھٹایا, نہ کسی سے رہنے والے سے سلام لیا, نہ اس کا عقیدہ پوچھا, نہ مسلک پر بات ہوئی, نہ مذہب کی گفتگو ہوئی. فقط تحریر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ رہنے والے کا عقیدہ کیا ہے, رہنے والے کے عشق کا مرکز کیا ہے. اچھا یہ تختی لگائی کیوں جاتی ہے, یہ تختی لگائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ گزرنے والا پڑھ لے. یوں ہی ہر کوئی دستک دینے کی زحمت نہ کرے. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوست. ہر کوئی خامخواہ زحمت نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے یہ تحریریں سب سے زیادہ کس کے کام آتی ہیں؟ میں بتاؤں, یہ تحریر سب سے زیادہ, یہ سب سے زیادہ مانگنے والے کے کام آتی ہے. یہ ہے اعجاز مجلس جو ہے جی. یہ تحریر سلامت رہیے. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں مانگنے کا اسلوب نا فقیروں سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں ہر کوئی اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ جو باہر فقیر پھر رہے ہوتے ہیں انہیں مانگنے کا گن آتا, انہیں مانگنے کا طریقہ آتا. مانگنا نا ان سے سیکھنا چاہیے. یہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں. یہ پیچھے گلی سے شروع ہوں گے, وہاں سے اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, کچھ خدا کے نام پہ دے دو. گزرتا ہوا جیسے ہی سامنے آئے گا نا تحریر دیکھے گا عطیہ اہل بیت, اس کا لہجہ ہی بدل جائے گا. نظر اللہ میں آزر حسین. یا حسین لبیک, صدا بلند ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سلامت ہے یا سلامت ہے خدا کی قسم مانگنا فقیروں پہ ختم کر. وہ پیچھے سے مانگتا آئے گا اللہ کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ. ہر دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ کا نام. یہاں تحریر بدلے گی, اس کا لہجہ بھی بدلے گا, الفاظ بھی بدلے. میں نے فقیر کے لہجہ بدلنے, الفاظ بدلنے سے اندازہ کیا یہ تختی لگائی ہی کیوں جاتی ہے, تاکہ مانگنے والے کو پتا ہو کس کا وسیلہ لینا ہے. اب اس سے بڑا میں کیا جملہ کہوں. پیغمبر نے دنیا کو بتا دیا, امت سن لو, اللہ نے اپنے عرش پہ نام حسین کی تختی لگا رکھی ہے. جب بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ حسین کا وسیلہ.
سلامت رہیے سلام. توجہ فرمائیں حضور. پیغمبر نے مشکل کشائی کر دی ہر خدا سے مانگنے والے کی. مانگنا خدا سے ہے وسیلہ حسین کا بنا تھا. اللہ نے اپنے عرش میں نام حسین کی تختی لگا کر واضح کر دیا ہے ہر کوئی زحمت نہ کرے. توجہ ہے جی. ہاں زحمت وہی کرے جس کی زبان پہ حسین کا وسیلہ آئے. توجہ فرما رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں حسین کیا ہے. پیغمبر نے دو ٹرمز استعمال کی ہیں, دو اصطلاحات. حسین چراغ ہدایت بھی ہیں, حسین سفینہ نجات ہے. اچھا یہ دونوں بڑی لطیف ٹرمز ہیں, دونوں بڑی لطیف اصطلاحات ہیں اور دونوں قرآنک ہیں. دونوں پیغمبر نے قرآن سے اٹھائی ہیں. چراغ ہدایت سورہ نور 35ویں آیت. آج نہیں پیش کروں گا, کل پیش کروں گا, مگر آج چونکہ نوح کے تذکرے میں بات شروع ہوئی ہے, دوسری ٹرم پہ آج سے بات ہوئی. سفینہ نجات. سفینہ نجات اللہ نے ظاہر میں بنوایا نوح سے. 950 ہے توجہ نا دوستو, 950 سال ابلاغ حق حضرت نوح نے کیا. جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں, علماء سے سن رکھا ہے. 950 سال بعد نوح تھک گئے. نوح تھک گئے. کیوں؟ فقط 80 افراد قائد ہوئے. توجہ ہے جی. اللہ کا نبی ہے, اولو العزم ہے. 1.25 لاکھ انبیاء, 5 اولو العزم, 313 رسول, 5 اولو العزم. ان میں پہلے حضرت نوح 100 نے, 200 نے, 300 نے, 950 سال ابلاغ حق فقط 80 افراد قائل ہوئے. یہ تھا مورث. وارث کی شان دیکھیں, گھر سے چل کے کربلا آیا اور 72 ہو گئے. جو ہے کم نہ سمجھنا, اہل حق کی بڑی جماعت ہے حسین کے پاس. دیکھیں تھوڑے سے سفر میں 72 اکٹھے کر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کا اولو العزم پیغمبر 950 سال بعد فقط 80 قائل کر پائے. اب جب ہوئے نا تنگ آ گئے امت سے, کہا یا اللہ اس امت کو غرق کر, یا اللہ بس امت تھک گیا, اس کو غرق کر دے, یہ قابل ہدایت نہیں ہے. کہا نو کنفرم بات کر دوں گا, یا اللہ کر دے گا. اچھا اب نو انتظار کر رہے ہیں عذاب آنا ہے. جبرائیل چند بیج لے کر آ گیا ہے میرے ساتھ دوست. بیج دے کر کہا نو ان بیج کو زمین میں لگا لو. اچھا یا اللہ کیا ہوگا؟ کہا جب یہ درخت بن جائیں گے نا پھر بات کریں گے. جب 40 سال لگے ان بیجوں کو درخت بننے میں, 40 سال بعد اللہ نے فرمایا کاٹو, تختے بنا کے رکھ لو, بنا کے رکھ لو. یا اللہ اب بھیج عذاب. اللہ نے عذاب کیا بھیجا؟ دوبارہ بیج بھیج دی. کہا اب انہیں لگا لو. وہ لگا لیے, مزید 40 سال کھچ گئے. جب وہ درخت بنے کہا کاٹو, تختے بناؤ, رکھ لو. 3 مرتبہ عذاب کا انتظار نوح کو تھا, وہاں سے بیج آ رہے تھے. اللہ تختے بنوا رہا تھا, اللہ سفینہ نجات کی تیاری کروا رہا تھا. لطیف ذہنوں کے لیے جملہ عرض کروں گا, کم از کم پتہ چل گیا سفینہ نجات کی اصل وہاں سے آتی ہے, پروان یہاں پہ چڑھتا ہے. تھکنا نہیں ہے دوستو, میرے ساتھ سفر کرنا ہے. اب 120 سال, کیوں 120 سال بعد جا کر کہا اب بناؤ کشتی, اب کشتی نجات بناؤ. یہ پروردگار کی کریمی تھی. پروردگار چاہتا اگلے دن عذاب بھیج دیتا, مگر یہ ہے آل محمد کا رب, یہ ہے ان کریموں کا رب. وہ پھر موقع دیتا ہے انسان کو, بار بار موقع دیتا ہے. شاید اسے اب شرم آ جائے, شاید اسے اب حیا آ جائے, شاید یہ جبین بندگی کو میرے در پہ جھکا دے. یہ خدا کی کریمی ہے دوستو. لہٰذا جب بدعمالیاں چل رہی ہونا تو محتاط رہنا چاہیے. خدا جانے کب صبر مشیت جواب دے جائے. لہٰذا پلٹنا چاہیے بندگی توحید کی طرف. 120 سال بعد اللہ نے کہا کشتی نجات تیار. کشتی نجات تیار ہوئی. جب کشتی تیار ہوئی سارا زمانہ مذاق اڑا رہا. یہ کشتی تیار ہو رہی ہے, وہ بھی خشکی
خود نو کی زوجہ ذہن پہ شک کرنے لگے کہ دیکھو انہیں اس ایج میں کیا ہو گیا، اس عمر میں آ کر کیا ہو گیا. شاید کہہ کر جواب دے گئی ہے خشکی پہ کیسا سفینہ. اللہ نے جب عذاب بھیجا نا اسی عورت کے تنور سے برآمد ہوا. توجہ فرما لیجیے، میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت کچھ کھل کے عرض نہیں کر سکتا، مگر بات کو سمجھیے گا. اسی کے تنور سے پانی برآمد ہوا، عذاب کا ماحول ہوا. خدا نے کہا نوح اس پر سوار ہو جاؤ، جو تیرے ساتھ اہل حق ہیں سوار ہو جاؤ. سوار ہوئے، سفینہ چلا. وہ خدا جو 120 سال تک مہلت دے رہا تھا، جب سفینہ نجات چلا تھا ساری مہلت تمام ہو گئی. اب امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا سوارے سفینہ ہو یا غرق ہو جاؤ. دوستو وہ نوح کا سفینہ تھا جو لکڑی کا تھا. مصطفیٰ کی امت میں سفینہ حسین ہے. اس امت کے پاس اگر کوئی وقت تھا تو وہ کربلا سے پہلے تھا. اب اس امت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا حسینی بن جاؤ یا جہنم میں چلے جاؤ. تو ہمارے دوستوں اب کوئی آپشن نہیں ہے. جب سفینہ سامنے آیا تو ہوا کیا؟ اللہ نے ایک بڑا عجیب مظہر دکھایا. ہو سکتا ہے نا کسی کو غلط فہمی ہو کہ سفینہ نجات کو چھوڑ کر بھی ہم بچ سکتے ہیں. ہوا کیا؟ نوح کا سگا بیٹا نوح کا کینان بن نوح، آپ جانتے ہیں نا اس نے کیا کیا؟ وہ سوارے سفینہ نہیں ہوا. ہوا کیا؟ اللہ نے اس بات کی اسے رعایت نہیں دی کہ نوح کے گھر میں رہتا ہے. سادی سی بات تھی دوستو، آپ نے دیکھیں ہوا کیا؟ وہ گھر کے آب ہونے لگا. قرآن نے بتایا جب وہ گھر کے آب ہوا جناب نوح نے اللہ کو مخاطب بنایا، رب ان عبنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ. یا اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا تو اس کے لیے تعلق بتائے. ان عبنی میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے. پروردگار نے فرمایا یا نوح انہو لیسا من اہلک، نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے. دو رشتے نوح نے بتائے، اللہ نے ایک کاٹ دیا. نوح نے کہا بیٹا ہے میری اہل سے. اللہ نے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا. کیسے کرتا؟ سنی بیٹا تھا نوح کا. ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ تیری اہل سے نہیں ہے. دوستو آپ جتنا بھی نبیوں کو جانتے ہیں پوری توجہ چاہوں گا. آخر پوری قوم نوح کی تھی، باقی سب کے لیے تو دعا کی یا اللہ انہیں ڈبو دے. اپنا بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ یاد آ گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انبیاء بھی اقربا پروری میں پڑ جاتے ہیں؟ میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں صاحبان فہم کے لیے. آپ کے خیال میں نوح نے بیٹا ڈوبتا دیکھ کر زمانے نے لکھا، تفاسیر میں لکھا پدری محبت میں جوش مار. پدری محبت، بیٹا ڈوبتے دیکھا برداشت نہیں ہوا. آپ نے سمجھا کہ نبیوں کو؟ اللہ کا نبی تو خواب میں دیکھے نا تو مومن بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے. دوستوں میں ساتھ چاہوں گا دوستوں، آپ نے نبیوں کو سمجھا کیا ہے؟ ایک اولو العزم پیغمبر اپنے دیندار بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے گا اللہ کی خاطر، تو ایک نبی کافر بیٹے کی خاطر اللہ سے مدد مانگے گا. آپ پوچھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور الفاظ کیا ہیں؟ رب ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو حق تھا. اس جملے میں بہت کچھ سمایا ہوا جو نوح نے بہت بڑا نتیجہ خدا کی قسم اگر بات پہنچے تو یہ جو کہنا تیرا وعدہ حق تھا. مفسرین آل محمد نے لکھا یہیں سے پتہ چلا جتایا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح مطمئن ہو کر سفینہ نکال، کوئی مومن غرق نہیں ہوگا، کوئی کافر بچے گا نہیں. توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے ہیں اس جملے سے پتہ چلا جو کینان بن نوح تھا وہ کافر نہیں تھا. اگر کافر ہوگا
اللہ کا نبی اس کے لیے دعا نہ مانتا، پہلے گھر سے نکال دیتا، چونکہ رہتا نبی کے گھر میں تھا، کھاتا نبی کے دسترخوان پہ تھا، بدبخت مومن بن کے رہ رہا تھا نبی کے گھر، اندر سے منافق تھا۔ اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں، وہ دن رات نبی کے ساتھ رہتا تھا، توحید کا ذکر ہوتا تھا، کبھی نہیں پکڑا گیا، نبوت کا ذکر ہوا، کبھی نہیں پکڑا گیا، پر جب سفینہ نجات سامنے آیا، نفاق چھپ نہیں سکا، پتا چلا کوئی منافق چاہے نبی کے گھر رہتا ہو، توحید پہ نہیں پکڑا جائے گا، نبوت پہ نہیں پکڑا جائے گا، جب بھی پہچانا جائے گا سفینہ نجات کی دشمنی ہوگا۔ صلی علی محمد توجہ فرمانے صاحبوں، حضور اللہ نے امت کے سامنے نبی کا سگا ڈبو کر بتا دیا، یاد رکھو معیار نبی سے رشتہ داری نہیں سفینہ نجات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، جملوں کی قدر کیا کیجئے، اصل معاملہ ہے سفینہ نجات، جو سوار ہوگا بچے گا، چاہے کہیں دور سے آیا ہو۔ توجہ ہے جی، چاہے فارس کا ہو، سوار سفینہ ہو جائے تو منہ میں آ کے بچ جائے گا، چاہے ساتھ رہتا ہو، سفینے کا دشمن ہو جائے تو غرق ہو جائے گا۔ مگر حضور اب اس سے بڑی بات میں عرض شاید نہ کر سکوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ نوح نے بنایا سفینہ، پر حسین ابن علی نے بنایا نہیں، حسین اپنی ذات میں سفینہ۔ توجہ ہے دوستو، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں یہ فرق عرض کروں، یہ فرق اگر آپ یہاں سے لے کر گئے نا تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دیکھیں فرق سمجھیے گا، مورث کا اور وارث کا۔ نوح اللہ کا نبی، حسین وارث انبیاء، ذرا غور فرمائیے گا فرق کیا ہے۔ نوح نے بنایا سفینہ، حسین نے کوئی سفینہ نہیں بنایا، حسین اپنی ذات میں سفینہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسین اپنی ذات میں سفینہ نجات ہے۔ فرق کیا ہے؟ نوح نے بنایا، حسین ذات میں۔ کوئی تو فرق ہوگا نا، اگر اجازت ہو تو فرق عرض کروں۔ نوح کا اپنا سٹیٹس کیا تھا سفینے پہ؟ نوح مختار سفینہ نہیں تھے، فقط سوار سفینہ تھے۔ میں اس سے بڑی بات نہیں ہے سنوں گا دوست، جہاں بیٹھے ہو بات سمجھ آئے میرا ساتھ ہے۔ خدا شاہد ہے، نوح کا تو اپنا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ قرآن نے بتایا بسم اللہ مجرہ و مرساہا، وہ چلتا بھی اللہ کے نام سے تھا، وہ رکتا بھی اللہ کے نام سے تھا۔ اس کا مطلب ہے نوح نہ خدائے سفینہ نہ تھے، فقط سوار سفینہ تھے۔ یہ فرق ہے مورث میں اور وارث میں۔ مختار سفینہ نوح نہ تھے، نوح نے بنایا تھا، حسین کا بنایا نہیں تھا، اپنی ذات میں سفینہ۔ لہذا یہ فرق تھا، نوح مختار سفینہ نہ تھے، مگر حسین ابن علی نے چلتا سفینہ روک کے ہر کو سوار کر کے بتایا حسین مجبور نہیں، مختار سفینہ۔ یہ فرق ذہنوں میں رکھیے گا، مورث کا اختیار نہیں تھا سفینے پر۔ نوح فقط سوار سفینہ تھے، حسین مختار سفینہ نجات ہے۔ حسین تو چلتا سفینہ روک کے بھی گناہگار سوار کر لیتا۔ توجہ ہے جی،
نوح کا سفینہ چل پڑا تو چل پڑا مگر حسین مختار سفینہ. یہی تو وجہ حر نے بتایا حسین کا اختیار کیا ہے. خدا کی قسم ہم نا بڑی باتوں کو مسائل کی منزلوں میں پڑ جاتے ہیں. خدا کی قسم عرفاء نے کہا ان کے فضائل میں مسائل ہیں، مسائل میں فضائل ہیں. انسان غور کرے حیران رہ جاتا ہے. میں کہتا ہوں وہ جملہ جو امام نے حر سے کہا اگر کوئی اس پہ توجہ کرے نا اس پہ حسین کا سفینہ نجات ہونا کھل جائے. توجہ ہے کہ عرض کروں؟ آپ جانتے ہیں نا حر کس کیفیت میں آیا تھا. میں فضائل عرض کروں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس نے آ کر ایک سوال کیا تھا امام سے. امام نے جواب میں اپنا اختیار بتا دیا. اس نے بندے ہاتھوں سے کہا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حر نے کہا تھا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور میں عرض کروں امام اس جملے کے نام سینکڑوں جواب دے سکتے تھے اور سارے ہی درست ہو ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے. امام بہت سے لوگ اگر امام چلے آپ میرا ساتھ دیجیے اگر امام فرماتے اور توبہ کر اللہ سے، اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر اللہ معاف کر دے گا. اگر امام فرماتے سچ ہوتا یا نہ حق ہوتا نہیں فرمایا. اگر امام فرماتے اور تم کیے پہ شرمندہ ہے وہ کہتا جی مولا میں کیے پہ شرمندہ. معصومین نے فرمایا ہے گناہ پہ شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ. انسان کیے پہ شرمندہ ہونا بس یوں ہی زبان گھماتا رہے ہاں جی استغفراللہ ہاں جی استغفراللہ. فائدہ اگر اندر ہی تبدیلی نہیں آئی تو باہر کہاں سے آئی؟ مجھے فرما رہے ہیں جی. تو معصوم نے فرمایا شرمندہ ہونا نفس کا یہی تو اصل توبہ. لہٰذا اگر معصوم کہتے ہو تو شرمندہ وہ کہتا جی مولا میں شرمندہ. معصوم فرماتے یہی اصل توبہ اللہ معاف کرے گا. اگر فرماتے حق ہوتا یا نہ. اچھا اگر امام فرماتے ہو تو شرمندہ جی میں تیرے حق میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ حسین کو موڑے گا نہیں. اگر فرماتے حق ہوتا یا نہ. دوستو ساتھ ہو جملہ عرض کروں. اس نے کہا مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین جتنے جواب دیتے سبھی سچے ہوتے پر حسین کو رہتی دنیا تک بتانا تھا مجھے پہچانو میں ہوں کون. اس نے کہا فرزند رسول میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہو میں خدا کی طرف سے تیری توبہ قبول کرتا ہوں. امام حسین نے بتا دیا دنیا والوں حسین مختار سفینہ نجات. حسین مجبور نہیں ہے. وہ جو 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں کھڑا تھا وہ کوئی مجبور نہیں تھا، وہ مختار سفینہ نجات. بس دوستو دیکھا ابھی سے آپ کی آنکھیں چھلک گئی کیونکہ 4 محرم کو کسی حسین والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں مظلوم کی حیات. ہاں آج کا دن تو بہت رونا بنتا ہے خدا کی قسم. آج آپ جانتے ہیں نا کن شہزادوں کے مسائل ہیں. خدا کی قسم یہ علم دیکھ رہے ہیں، یہ ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ جس فرش عزاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا یہ علم، یہ زیارات، یہ جو اس میں مقدس نام لکھے ہیں نا یہ سب ممنون احسان زینب عالیہ. ہر عزادار یہ جانتا ہے یہ سب کچھ ممنون احسان زینب ہے. خدا کی قسم میرا کروڑ ہا سلام اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم کے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے اس جملے پہ کسی نے پوچھا قبلہ کیا وجہ ہے مظلوم تو بڑے دنیا میں گزرے، بڑے بڑے انبیاء کو راہ حق میں مار دیا گیا، جناب پیغمبروں کو چیر دیا گیا، آروں سے جناب یحییٰ اور زکریا کو چیر دیا گیا، کسی کا ماتم نہیں ہوا، کسی کا نوحہ نہیں پڑھا گیا، کبھی کسی نے کسی کا مرثیہ نہیں لکھا. ماتم دیکھو حسین کا، مرثیہ سنو حسین کا، نوحہ پڑھو حسین کا. کیا وجہ ہے؟ میرا کروڑ ہا سلام ان کے جواب پر انہوں نے ایک جملے میں کائنات مسائب رقم کر دی. انہوں نے فرمایا ہمارا قصور نہیں ہے،
اللہ نے کسی نبی کو زینب سی بہن نہیں عطا کی.